اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں، آپ کی کالز لیا کرتے ہیں۔ facebook.com/روشنی سب کے لیے اس پیج کو فیس بک پر آپ جوائن کر رہے ہیں، اپنے سوالات بھیج رہے ہیں، ان موضوعات کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں جن موضوعات پر آپ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلیل ایمان اور ضامن بخشش، مغز قرآن، روح ایمان جان و دین، مغز قرآن، روح ایمان جان و دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ ناظرین محترم، ہماری ایمان کی اگر کوئی کسوٹی ہے، کوئی مقیاس ہے، کوئی پیمانہ ہے اگر ہمارے ایمان کو پرکھنے کا، تو وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور نبی کریم علیہ السلام سے والہانہ عشق و محبت نہیں رکھتا، آپ کی اتباع نہیں کرتا، تو اس کا یہ دعویٰ تو کہلائے گا لیکن ایمان کے لیے دلیل ناکافی ہوگی۔ اس اعتبار سے ہر دور میں یہی ضرورت رہی ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ نقطہ ہے کہ جس پر اگر پوری امت یکجا ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرب و عجم اور شرق و غرب میں رہنے والے تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر نظر آ سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں بات آتی ہے تو مختلف لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوالات جنم لینے لگتے ہیں کہ جناب اتباع ہی کافی ہے، عشق اور محبت میں اتنا آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے اور یوں ہے۔ لیکن ہمارے سامنے جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ قرآن کے احکامات ہیں، اور ہمارے سامنے جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عشق رسول ہے، کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ واقعتاً مسلمان اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، عشق رکھتا ہے، تو اس بارگاہ میں کوئی بھی ایسا لفظ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ جو لفظ سوء ادب ہو یا اس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان کے منافی ہو۔ آج ہم انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلیل ایمان اور ضامن بخشش۔ علامہ لیاقت حسین صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہیں، ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی تشریف فرما ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں شیخ الحدیث مفتی ابو بکر صدیق شاذلی القادری صاحب، ماشاءاللہ استاذ العلماء ہیں، پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے، محبت رکھنے والے ناظرین موجود ہیں جو آپ کے پروگرامز دیکھتے ہیں۔ آج ایک بار پھر تشریف فرمائے مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا آپ دونوں حضرات کو۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر آپ حضرات جو ہے گھنٹوں بیانات کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور خود بھی یہ سعادت آپ کے حصے میں آتی ہے، اور آپ کے سامنے جتنے سننے والے دیکھنے والے ہیں وہ بھی سعادت کے سفر میں شریک سفر ہوا کرتے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلی ہمارے لیے جو ہدایت ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن میں نبی کریم علیہ السلام کے عشق اور محبت کے حوالے سے کیا احکامات ملتے ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، ہمارے سینئر قبلہ مفتی ابو بکر صدیق صاحب تشریف فرما ہیں۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر یہی فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں اولا اقرب کے معنی کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ نے اپنے لیے بھی فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شرک سے زیادہ قریب ہوں، اور اپنے نبی کے لیے فرمایا کہ النبی اولا اے اقرب من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ کیا بات ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ انسان کو اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے، اپنا مال بڑا عزیز ہوتا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے مقام پر سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رشتوں کا ذکر کیا، تمام محبوب چیزوں کا ذکر کیا کہ جن سے انسان
فطری اعتبار سے اور انسان جبلت اور نیچر کے اعتبار سے محبت کرتا ہے. کہا کہ انسان کی یہ محبتیں ساری کی ساری فطری ہیں. اسلام دین فطرت ہے، کلی اعتبار سے ان محبتوں کو ختم نہیں کرنا چاہتا، لیکن فرمایا کہ یہ محبتیں اپنی جگہ جو سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا رب تبارک و تعالیٰ نے. فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولی. کیا کہنا ہے؟ سارے رشتوں کا، ساری محبوب چیزوں کا ذکر فرمایا سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہونے چاہیے. کیا بات، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہونے چاہیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات طیبات سے کہ انسان اپنی جان انسان کو بڑی عزیز ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کے تحت فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری جانیں، فرمایا جان سے بھی بڑھ کر جب تک حضور سے محبت نہیں کرو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں ہر چیز سے بڑھ کر جتنی چیزوں کا قرآن نے بھی ذکر کیا، فرمایا آپ نے اس کی تشریف فرمائی، میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنی جان بڑی عزیز ہے، میں اپنی جان سے بڑی محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ نہیں عمر، ایمان مکمل نہیں ہوگا. سیدنا عمر فاروق نے دوسرے لمحے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا الآن تم ایمانک یا عمر، عمر تمہارا ایمان اب مکمل ہوا. شراحِ حدیث نے فرمایا، محدثین کرام نے، سیدنا عمر فاروق پہلے بھی محبت کرتے تھے جان سے بڑھ کر. فرمایا یہ سند دینا چاہتے تھے کہ حضور یہ اعلان فرمائیں کہ الآن تم ایمانک یا عمر. تو پتہ چلا کہ ایمان کی تکمیل، ایمان مکمل ہو سکتا ہی نہیں ہے جب تک مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت نہ کی جائے. حضور علیہ السلام کی الفت اور پھر محبت کا آپ نے جو پیمانہ بتایا، دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر کیا، حضور کے خلق کا ذکر کیا، حضور کے علم کا ذکر کیا، حضور کے حسن و جمال کا ذکر کیا، حضور کی عمر کا ذکر کیا. وہ آپ کہا کرتے ہیں نا، الحمد سے لے کر والناس تک پڑھا جائے جتنا قرآن. اللہ اکبر، تیرے کردار کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں. سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، فرمایا ایک قرآن ہمارے ہاتھوں میں اور ایک مصطفیٰ کریم کی ذات بابرکت، قرآن ناطق ہے، ایک قرآن ناطق ہے، ایک مصحف یہ چلتا پھرتا ہے. فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کا سارا اخلاق قرآن ہے. کیا بات، آپ حسن کے اعتبار سے دیکھیں، اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں. دیکھیں دنیا میں انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے جی یہ بندہ بہت اچھا آدمی ہے، جی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں یار سخی بڑا ہے. سخی بڑا. فرمایا تم سخاوت کی بات کرتے ہو تو کان رسول اللہ اجود الناس وکان رسول اللہ احسن الناس. حضور دنیا میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. فرمایا قرآن نے معیار عطا فرمایا خلق عظیم کا. حضور کائنات کے اندر سب سے زیادہ خلق عظیم رکھنے والے. قرآن نے معیار دیا علم کا کہ علم کی انسان محبت کرتا ہے، علماء سے محبت کرتا ہے. فرمایا کائنات میں حضور سے بڑھ کر کس کا علم ہوگا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ الرحمن علم القرآن. فرمایا دنیا کا کوئی بھی معیار ہو، کوئی بھی اصول ہو محبت کا، فرمایا کہ مدینے کے تاجدار سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ اگر محبت کرنی ہے تو حضور سے محبت کرو. کیا کہنے، کیا کہنے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ ایمان کی شرط ہے. تو اس حوالے سے کچھ میں چاہتا ہوں آپ کے الفاظ اور آپ کے جملے بہت سے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں گے. کچھ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب نے بہت جاندار گفتگو فرمائے، بہت اچھی گفتگو فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور برکت عطا فرمائے. دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید تو پورا ہی حضور علیہ السلام کی نعت ہے، اور وہ کہا کہ آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. تو شروع سے لے کے آخر تک کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہ یہ جو خدا کی محبت کے دعوے دار ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو خدا کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کامل نہ ہو جاؤ. کیا بات. کیونکہ اتباع جو ہے وہ محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ اطاعت وہ ہے کہ جو محبت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. اطاعت کسی چیز کو فالو کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتباع کے اندر اپنی آنکھیں بند کر کر کسی چیز کے پیچھے لگ جانا، وہ محبت کے ساتھ اطاعت جب کی جاتی ہے تو وہ اتباع بن جاتی ہے.
اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل رہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مقام سے گزرتے ہیں، ایک چٹان سے اپنا گھٹنا ٹکرا دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا اور تو کچھ نہیں جانتا، لیکن دیکھا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ یہاں سے گزرے تھے تو آپ کا گھٹنا مبارکہ وہ ٹکرایا تھا یہاں سے، اس سنت کو ادا کر رہا ہوں میں۔ تو یہ صحابہ کرام کا محبت کا انداز تھا، رسول اللہ اتباع کا انداز تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارگاہ کے ادب کا حکم دے رہا ہے، یعنی کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کتنے بادشاہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کے زمانے تک ان کا سکہ چلتا ہے اور اس کے بعد ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ آثار قدیمہ بن جاتے ہیں۔ لیکن اس کائنات میں ایک دربار وہ ہے کہ جس کے آداب خود رب کائنات بیان کرتا ہے۔ سورہ حجرات پوری نازل فرمائے اسی لیے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اوپری بلند مت کرو، کہیں تمہارے اعمال حقارت نہ کر دیے جائیں۔ یہ وہ ذات مبارکہ ہے کہ جہاں پہ بے ادبی تو دور کی بات، بے ادبی کا تصور بھی کرنا گناہ ہے، کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ ایمان والو رائنا مت کہو، انظرنا کو نظر کرم فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، نظر رحمت فرمائیے۔ یہ وہ دربار ہے، یہ وہ بارگاہ ہے۔ اللہ تو ان کی محبت کس قدر ضروری ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بتا دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عروہ بن مسعود جب آئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کی خدمت میں، تو انہوں نے جا کے جب کفار کو پورا نقشہ بتایا کہ جب وہ اپنے لعاب دہن کو تھوکتے ہیں تو زمین پہ نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی صحابی آگے بڑھ کے لے لیتا اپنے ہاتھوں پر۔ جب وضو کرتے ہیں تو ان کا وضو کا غسالہ لینے کے لیے کادوا ان یقتتلوا، قریب ہے کہ سب لڑ پڑے، آپس میں جھگڑ پڑے، ہر ایک بچھا جا رہا اس پانی کے نیچے کہ یہ پانی مجھ پہ آ جائے، میرے ہاتھ میں آ جائے۔ جس کے ہاتھ میں آ گیا وہ اپنے جسم پہ ملتا ہے، جس کے ہاتھ میں نہیں آیا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھوں پہ ہاتھ لگا کر اپنے جسم پہ ملتا ہے اس کو۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ آپ کے بارگاہ کے آداب ہیں۔ یہ اتنے عظیم، یعنی قرآن مجید فرقان حمید نے آپ کے محبت کے آداب بیان فرمائے کہ دنیا کی کسی کتاب میں کسی کے لیے ایسے آداب کسی نے بیان نہیں کیے جتنے کہ رب کائنات نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کیے ہیں، ان کی محبت کو بیان کیا ہے۔ ان کی محبت کے بغیر دین نہیں ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے حدیث شریف پڑھی، وہ اسی کو دہراتا ہوں میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھے وہ اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر محبوب نہ جانے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی اصل ہے۔ کیا بات، آپ جانے ایمان ہیں۔ بے شک بے شک، اگر وہ جانے ایمان نہ ہو تو پھر ایمان بھی نہیں ہے۔ وہ کیا کہا امام علیہ سنت نے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اس پر مزید سوالات شامل کریں گے پروگرام میں۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلیل ایمان اور ضامن بخشش۔ آج ہمارے پروگرام کا یہ ایک ایسا وسیع موضوع ہے کہ جسے سنا جانا چاہیے، سننا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے اور اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے جو زندگی گزاری اس میں وہ کتنے لمحات تھے کہ جس میں ہم حضور علیہ السلام سے محبت اور عشق کا دعویٰ تو کرتے رہے لیکن دلیل کے طور پر کوئی ایسا عمل پیش نہیں کیا۔ آج بات ہو رہی ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ علامہ صاحب کچھ اس حوالے سے فرمائیے گا کہ وہ کون کون سے خواص ہیں کہ جن کی وجہ سے نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری محبت کے سب سے زیادہ جو ہیں وہ حقدار ہیں۔ میں چاہوں گا ان خواص کا بھی ذکر ہو جائے، چونکہ ہم کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں لیکن ان خواص سے بے خبر ہیں جس سے کے سبب ان کے دامن کرم سے بھی ہماری دوری ہے۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ دنیا کے اندر محبت جن بنیادوں پر کی جاتی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا کرم فرما ہے۔ آپ دیکھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر اتنے احسانات ہیں، اتنے اکرامات ہیں۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ان کا ہر چیز پر ایک سراپہ رحمت ہونا، ان کا احسان ہونا۔ پھر دنیا میں تشریف لائے، امت کو یاد کیا، زندگی بھر تہجد گزار بن کر
سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی میں نے ایک مرتبہ حضور کے پاؤں مبارک کو دیکھا ورم پڑے ہوئے، تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کی شان عطا فرمائی، آپ کے تو صدقے سے تو آپ اتنی زیادہ تہجد گزاری کے پاؤں میں ورم، تو فرمایا کہ میں کیا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اس تہجد گزاری میں دعا کیا ہوتی تھی؟ ایک مرکزی دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ میری امت کا معاملہ آسان فرما دینا، میری امت پر۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں گئے اس وقت بھی، تو ایک سب سے بڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو قرآن نے خود بھی کہا، آپ یہ دیکھیے رئیس بھائی قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے لیے، قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہی اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا رؤوف الرحیم کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن ہے اللہ کی کتاب، کتاب توحید ہے، کوئی اور روایت کی بات نہیں، پاک نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے لیے بھی فرمایا کہ اللہ رؤوف ہے، فرمایا اپنے حبیب کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے رؤوف الرحیم بنایا۔ تو حضور کی سب سے زیادہ جو شفقت ہے، محبت ہے، پیار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتی کے اعمال اریدت علی اعمال امتی، میری امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ آج بھی حضور کی بارگاہ کے اندر امتی کے اعمال پیش ہوتے ہیں، آج بھی کہیں کمی ہوتی ہے تو حضور دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور پھر میدان معاشر شفاعت کا دروازہ کھلنا، وہاں تو ان کا کرم جو آیا ہوگا، ان کی رحمتیں ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں انا اول الاکرمین والآخرین یوم القیامت ولا فخرا، فرمایا کہ انا خطیبہم، فرمایا وہاں میں ہی بات کر رہا ہوں گا، میری ہی بات چلے گی، میں اولین و آخرین کا سب سے زیادہ اللہ نے مجھے عزت دی ہوگی۔ وہاں تو حضور کی عنایتیں ہوں گی، لیکن دنیا و آخرت میں دیکھیں کہ ان سے بڑا شفیق اور ان سے بڑا کرم کرنے والا کون ہے۔ تو جن خواص کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ محبت کی جاتی ہے، اس میں ایک سب سے بڑی خاصہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، میرا بڑا محسن ہے، درگزر کرنے والا ہے، میرا بڑا محسن ہے۔ ارے ہم کسی محسن کو، غیرت مند آدمی اپنے محسنین کو یاد رکھتا ہے، تو حضور سے بڑھ کر کون احسان کرنا؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت، فرمایا کبھی جگہ بھولا ہی نہیں، کسی مقام پر نہیں بھولا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ علم کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے، خلق کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے، جود و سخا کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے۔ ایک کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آتا ہے، حضور اس کو عطا کر ایمان قبول کر کے جاتا ہے، حضور عطا کرتے ہیں، وہ جا کے قبیلے میں اعلان کرتا ہے کہ جاؤ محمد عربی کے پاس، وہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ کبھی فقر نہیں آتا۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا، فرمایا اتنا عطا کرتے ہیں کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے۔ تو جود و سخا کو دیکھیں، علم کو دیکھیں۔ اور آخری بات کروں گا جو خاصہ سب سے بڑا، صحابہ کرام نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور تھا، اللہ اکبر، عبداللہ بن سلام کافروں کے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم، لیکن حضور کے صرف چہرہ انور کو دیکھا تو کہا کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، خدا کی قسم یہ چہرہ کسی کافر کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل بھی دیکھتا رہا، ابو لہب بھی دیکھتا رہا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے، کبھی چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے، کبھی ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے، کبھی سورج کو دیکھتے۔ کوئی کہتا ہے کہ حضور کا چہرہ جو ہے وہ چاند جیسا ہے، کوئی کہتا ہے کہ حضور کے چہرے کے اندر سورج چل رہا ہے، فرمایا اتنا حسن و جمال ہے۔ حضرت حسان نے کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَلِدُ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ آپ یہ دیکھیں رئیس بھائی، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، حضرت حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا بھی وہی عقیدہ ہے جو آج مسلمان کے بچوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ماشاءاللہ، ہم نے کو آج 1400 سال کے بعد کوئی نیا دین نہیں بنایا، ہم وہی سبق پڑھا رہے ہیں قوم کو آج بھی۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہتے ہیں کوئی نئی گل لے کے آؤ جناب۔ میں نے کہا جی کوئی گاڑی نہیں لے لو، آپ گاڑی مکان نیا لے لو، باتیں وہ کرنا جو صحابہ کرام، اللہ دین وہی دین ہے جو صحابہ کہا خلقت مبرأ، فرمایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم پھر یہ کہ انک قد خلقت کما تشاء، اللہ اکبر۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی ہیں حسن و جمال کو دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن دیا،
لیکن امام بصیری فرماتے ہیں کہ حسن یوسف جو ہے وہ حسن یوسف وہ تقسیم کیا ہوا تھا آدھی کائنات پر یوسف علیہ السلام پر. فرمایا حضور کا حسن فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی، فرمایا وہ تقسیم نہیں ہوا ہے، وہ حسن تمام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. تو آپ نے خواص کا کہا تو شفقت و محبت کو دیکھیں، علم کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں، رحمت کو دیکھیں، کرم کو دیکھیں، جود و سخا کو دیکھیں، حضور کے حسن و جمال کو دیکھیں، کسی بھی اعتبار سے دیکھیں تو مدینے کا چاند آپ کو مکمل و کامل نظر آئے. کیا بات ہے، ان سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے محبت کریں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین گرامی، یہ موضوع تو ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے آپ نے شروع میں کہا کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ چل پڑے ایسا انسان. موضوع ہے کہ جس سے طبیعت سیر نہیں ہوتی، اور کیسے ممکن ہے؟ یہ تو اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق پر بات کرنے کا ہمیں اپنی زندگی میں موقع عطا فرمایا ہے. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ بات کریں گے آج کے دور کے حوالے سے. قرآن کے حوالے سے بات ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عشق کے حوالے سے بات ہوئی، احادیث مبارکہ کا بھی حوالہ آیا. آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اخلاقی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اور نہ جانے کتنے حوالوں کے ساتھ ہم دیکھیں تو انحطاط کا شکار، تنزلی کا شکار نظر آتا ہے. اور اگر آج کے دور میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیمانہ بنا دیا جائے یا اسے مرکز بنا دیا جائے امت کو یکجا کرنے کا، اس حوالے سے میں نے ابتدا میں بھی تعارفی جملوں میں کچھ چیزیں عرض کی تھی. میں مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گا آج عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی ضرورت ہے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ جس قدر اس زمانہ جاہلیت میں اس کی ضرورت تھی، آج بھی اسی قدر اس سے بڑھ کر ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام اس عرب کے جاہلانہ معاشرے میں تشریف لائے جہاں پر قتل کرنا ایک عام سی بات تھی، زناکاری کے لیے لوگوں کا پیشہ بنا ہوا تھا، شراب جن کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، وہ جو زمانے میں سب سے زیادہ اجڑ و گنوار کہلایا کرتے تھے، جب ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزی ہو گئی تو وہ لوگ تھوڑے ہی عرصے میں دنیا کے سپر پاور بن گئے. آج ہم سپر پاور بننے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے ہم یا تو بالی ووڈ کا رخ کر رہے ہیں یا ہالی ووڈ کا رخ کر رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو وہ راستہ دکھا رہے ہیں. وہ کفار کے تہوار ہم منا رہے ہیں، کہیں ویلنٹائن ڈے کے نام سے بناتے ہیں، کہیں کسی نام سے بناتے ہیں. اپنی نوجوان نسل کو جو ہے کھیل کود میں لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ترقی کے بام عروج پہ پہنچا رہے ہیں. نہیں 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 نہیں، ترقی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. سبحان اللہ. اور محبت بھی بالکل ایسی محبت کہ جس میں شریعت کی حدود سے کوئی باہر نہ نکلے لیکن کوئی حد نہ ہو. دیکھیں علامہ صاحب نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار پڑھے. آج ہمارے بہت سارے داڑھی والے، قرآن پڑھنے والے اعتراض کرتے تم تو حضور کی محبت میں حد سے بڑھ گئے، تم تو مبالغہ ارائے کرنے لگے. حضرت حسان ابن ثابت نے یہ اشعار رسول اللہ کے سامنے پڑھے صلی اللہ تعالی وسلم. اور کیا وہ احسن من کا لم تر قط عینی. حسان ابن ثابت سے سوال ہے انہی عقل پرستوں کی جانب سے کہ حسان ابن ثابت نے دنیا کے سارے حسین دیکھ لیے تھے جو یہ دعویٰ کر ڈالا. وہ اجمل من کا لم تلد النساء، کہ آپ جیسا جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. کیا دنیا کی ساری ماؤں کے بچے دیکھ کر آئے تھے؟ آپ اندازہ کریں وہ محبت یہاں پر ہمیں حدود بتا رہے ہیں کہ جناب یہ حد ہے، تم تو مبالغے میں حد سے بڑھ گئے ہو. جب تک یہ ان حدود کے اندر رہیں گے، اپنے من کی بنائی حدود کے اندر، تب تک یہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، رب کا فیض مل نہیں سکتا. اگر یہ صحابہ کرام والی محبت اختیار کرتے ہیں تو پھر وہی وعدہ الہیہ جو اقبال نے اپنے الفاظ میں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاز چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے علامہ صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی، انسان حسن کا عاشق ہے. حسن کا عاشق ہے. حسن جہاں پہ اس کو ملتا تو پھر اس کو اپنا بھی خیال نہیں رہتا. کہ بڑا اچھا شعر ہے یہ کہ مظفر وارسی کا غالباً یا کسی اور کا ہے کہ حسن اس سے بے خبر، عشق خود حیران ہے، اجنبی صورت پہ جانے کیسے آ جاتا ہے دل. تو اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش تو کرو، تم بتاؤ تو صحیح کہ کأن الشمس تجری فی وجہی، ایسے حسین ہے کہ گویا سورج ان کے چہرے میں تیر رہا. اذا تبسم یتلالو بہ الجدران، جب وہ مسکراتے ہیں تو دیواریں روشن ہو جاتی ہیں. ان کے کلام کی بات کرو کہ یہ جو ہم جمعے میں ہر خطیب پڑھتا کہ نحمدہ ونستعین ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا،
یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں عرب کے بڑے بڑے فصحا کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کسی پاگل کو سنایا جائے تو اس کو عقل ٹھکانے پہ لگ جائے گی اس کی. تو ان کے کلام، ان کی تو ہر چیز میں حسن ہی حسن ہے، ان کے اخلاق میں حسن، ان کے کردار میں حسن. تم یہ کردار، یہ اخلاق یہ بتاؤ تو صحیح. لیکن ہم لوگ تو کسی اور کی اداؤں پہ اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں. بہت خوبصورت کلام فرما رہے ہیں آپ. ایک وقفہ ہے، آپ کی اجازت سے وقفہ لے لیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی جانب بڑھیں گے. اور نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کے حوالے سے کہ آپ سراپا حسن ہے، آپ کی گفتار حسن ہے، آپ کی سماعت حسن ہے، آپ کی بصارت حسن ہے، آپ کا کلام حسن ہے، آپ کا حکم حسن، ہر چیز آپ سراپا حسن بن کر تشریف لائے، سراپا رحمت بن کر تشریف لائے. ناظرین، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلیل ایمان اور ضامن بخشش. یہ جو دو چیزیں اور رکھی ہیں عشق رسول کے ساتھ، یہ بہت خوبصورت ہے. یعنی ایمان کی دلیل اور ہماری بخشش کے لیے اگر کوئی چیز ضمانت ہے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے. اس پر شیخ الحدیث مفتی ابوبکر صدیق شاذلی القادری صاحب بہت ہی روحانی اور خوبصورت کلام فرما رہے تھے جو ہمارے ایمان کو مزید روشن کر رہا ہے. میں چاہوں گا اس پر چند الفاظ اور ارشاد فرمائیے کہ حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے. واہ. دیکھیں، وہ حسن جمال تو وہ ہے کہ جس کا خود تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ کراتا ہے، جس کی شان کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے. وہ حسن جمال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں خاص صحابہ تھے جو باقاعدہ وصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے تھے، جن میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام سر فہرست ہے. اس انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو ان لوگوں نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام کے الفاظ ہے، جس مقام سے گزر جاتے تھے وہ مقام خوشبو سے مہک جاتا تھا. وہ خوشبو سے صحابہ کرام پتہ کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں، یہاں پہ تشریف لائے ہیں. ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ کس نے نہیں سنا ہوگا کہ جب سی رہی تھی وہ کچھ اور مغرب کا ٹائم تھا اور وہ اندھیرا ہو گیا تھا، سوئی گر گئی تھی، چراغ گل ہو گیا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو گیا اور سوئی ان کو مل گئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ سر تپا حسن ہے. آپ کا سونا حسن، آپ کا اٹھنا حسن، آپ کا بیٹھنا حسن، ایسا حسن کا مرقع آپ حسن کی اصل ہے. حسن آپ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام آپ کی تعظیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آج جو تنزل کا شکار ہے امت، اس پر میں نے عرض کیا تھا، کچھ فرمائیے کہ آج حضور کی محبت سے کس طرح عروج دوبارہ امت مسلمہ کو مل سکتا ہے. یہی ایک چیز ہے کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، دیکھو مختلف قوموں کو اللہ نے مختلف حکم دیے تھے، تو جس قوم کو جو حکم دیا جائے اس پہ عمل کرے تو وہ اس کے لیے کامیابی وہی ہے. واہ. ہمیں ہماری کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، آپ کی محبت میں ہے. ہمیں اس بات سے اس طرف یعنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس نے کیا بنا لیا، کس نے کیا بنا لیا، کس نے کیا بنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے پاس صرف ایک چیز تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. ان کے پاس نہ رومیوں کی سی فوج تھی کہ جو سیسہ پلائی دیوار بن کے لڑا کرتی تھی، ایک دوسرے کو لوہے میں جکڑا کرتی تھی، ان کی دیواروں کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا. لیکن صحابہ کرام وہی صحابہ کرام ٹوٹی تلواروں کے ساتھ گئے، لیکن عشق رسول کا ہتھیار ان کے پاس تھا. وہ سارے رومیوں کی طاقت ختم ہو گئی. ایرانیوں کی طاقت جو پوری دنیا میں سپر پاور تھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چٹکیوں میں ان کو اڑا کے پھینک دیا. انہوں نے کوئی مادی ترقی نہیں کی تھی صحابہ کرام نے. یہ آپ دیکھیں ان کے پاس بڑے ایمان کی قوت، ان کے پاس بڑے بڑے بحری بیڑے تھے، بڑے بڑے بحری بیڑے تھے جن کا مقابلہ مسلمانوں کو تصور نہیں تھا. ایک زمانے تک مسلمان پابندی تھی مسلمانوں پہ کہ بحری بیڑا بنائیں کہ سمندر میں ڈوب جائیں گے مسلمان. لیکن جب اسی جنگ قادسیہ کا موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب ایران کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، درمیان میں دریا قادسیہ آ گیا تو اب کراس کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع لے کے آگے بڑھتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھ کے دریا پہ پھونک مارتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ میرے پیچھے. تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ پانی پتھر بن گیا صحابہ کرام کے لیے. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی اور سارے کے سارے بغیر کشتیوں کے اس طرف چلے گئے. یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہتھیار تھا. اور پھر حضرت سعد بن فرماتے ہیں کہ کسی کا کوئی چیز گری تو نہیں دریا میں. ایک کہتا ہے میرا کنگا گر گیا حضور، ایک کہتا ہے میرا پیالہ گر گیا. آپ دریا کو حکم دیتے ہیں تو دریا اسی جگہ پیالہ اور کنگا واپس کر دیتا ہے. تو انہوں نے تو کوئی ٹینک نہیں بنائے تھے، حکم کے تابع ہیں نا یہ. انہوں نے تو کوئی توپ نہیں بنائے تھے، انہوں نے تو کوئی بارود نہیں بنائی تھی. اتنی بڑی بڑی سپر پاوروں کو جو شکست دی تھی وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دی تھی. تو آج بھی امت کے لیے یہی پیغام ہے کہ اے امت، تم اگر ترقی چاہتے ہو،
جو ڈاکٹر نے کتنی پیاری بات کہہ دی ہے ڈاکٹر اقبال صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، قلم تیرے. کیا بات. فتوحات کا ذکر ہوا، خلفائے راشدین کے عشق کا ذکر ہوا، اس قوت کا ذکر ہوا کہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت تھی. فرمائیے گا کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ جس طریقے سے فرمایا گیا کہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ عشق رسول ہی کو اگر اپنا لیا جائے اور اس کے شعار بنا لیا جائے تو وہ کامیابی ہمیں مل سکتی ہے. لیکن آج ہماری بے حسی تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن آج مسلمان تو اس نماز سے بھی دور ہے. حضور علیہ السلام نے جو احکامات فرمائے، ہم شفاعت کے متمنی ضرور ہیں حضور سے، اور یقیناً ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ حضور شفاعت فرمائے ہماری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت وہ نظر نہیں آتی جو امت میں ہونی چاہیے. کیا فرمائیں گے سوال؟ دیکھیں جیسے مفتی صاحب نے آغاز کے اندر یہ بات ذکر فرمائی کہ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. محبت جب ہوتی ہے تو انسان اپنے محب کی ہر ادا کو اپناتا ہے. جیسے کہ تعظیم صحابہ کرام کی تعظیم کی مثالیں دیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کرتے تھے. عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ ما یعظمہ اصحاب محمد محمد، کائنات کے اندر میں نے اصحاب رسول کو جو تعظیم کرتے دیکھا وہ کسی اور کو تعظیم کرتے نہیں دیکھا. اللہ. تو یہ بھی محبت کی ایک دلیل ہے. اسی طرح انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بہت کرتا ہے، اس کی باتیں بہت کرتا ہے، محبوب کی گلیوں کا تذکرہ کرتا ہے، محبوب کے کوچے کا تذکرہ کرتا ہے. اسی طرح انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع اور اطاعت کرتا ہے. اور یہ اتباع اور اطاعت جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جیسے آیت کریمہ پڑھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قرآن کے اندر ہے، لیکن فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ. رسول پاک کی ذات ایسی ہے، فرمایا جو کچھ دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دے تم منع ہو جاؤ. اتنا کامل و مکمل، اتنا مختار نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اور پھر کتنی بڑی یہ آیت کریمہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ہے کہ اعلان کر دیا کہ اگر تم اللہ کی محبوبیت چاہتے ہو، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو، تو محبوبیت کا ایک راستہ ہے، سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے. میرے محبوب کی اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا ولی اپنا پیارا بنا لے گا. کہتے ہیں ولایت کا کوئی نسخہ بتا دو، ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتا دو، ولایت کا کوئی راستہ بتا دو. فرمایا ایک ہی راستہ ہے، اتباع مصطفیٰ کرو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اس اتباع کے اندر جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں سے بڑی محبت کرتے. حضور فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے نماز کو اس کے اوقات کے اندر ادا کرنا ہے. اور پھر یہ اثرات حضور کے خاندان کے اندر دیکھیں، آپ سیدہ کائنات کو دیکھیں کہ وہ اثرات ان کے گھر کے اندر آئے. آپ رات بھر سجدہ کرتی، رات ختم ہو جاتی، سجدہ کا سجدہ ختم نہیں. سبحان اللہ. پھر آپ کے نواسوں نے کربلا کے اندر جو سجدہ کر کے دکھایا، دیکھیں تو صحیح نا. مطلب یہ کہ ہم تبلیغ کریں اور ہمارے گھر کے اندر وہ اثرات نہ ہو تو اس کا مطلب وہ تبلیغ اندر نہیں اتری، ہمارے گھروں میں نہیں اتری وہ تبلیغ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، حضور نے جب سجدوں کی محبت کا ذکر کیا تو ان کا گھرانہ دیکھیں آپ. سید الساجدین کہا جاتا ہے حضرت امام زین العابدین، سجدوں سے محبت ان کے نسلوں کے اندر آ گیا. تو یہ حضور کی اتباع کا ایک پارٹ ہے. فرمایا جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ نماز سے محبت کرتا ہے، وہ حضور کی گلی سے محبت کرتا ہے، حضور کی آل سے، حضور کے اصحاب سے محبت کرتا ہے، حضور کی سنت سے محبت کرتا ہے. حضور نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی. فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، میری سنت سے محبت نہیں کرتا ہے، میری سنت سے اعراض کرتا ہے، اہانت کرتا ہے. آج اب کہتے ہیں یاری کیا ہے یہ تم نے، آج وہ دور نہیں ہے، آج وہ وقت نہیں ہے. وقت کوئی بھی ہو، ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. تم زمانے کے اندر بلندی تبھی پاؤ گے. فرمایا مصطفیٰ کریم کی اتباع کرو، اطاعت کرو، اللہ تمہیں عروج. دیکھیں اقبال کا اپنے شعر پڑھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں. اقبال نے بڑی بات کہی، بہت بڑی بات کہی ہے. علامہ اقبال اگر کوئی بات کہتے تو حضور کے چہرہ انور کو دیکھ کے کہتے. اقبال سے کسی نے کہا کہ یہ کائنات کیسے رواں دواں ہے. وہ کہتے ہیں کائنات رواں دواں ہے تو نام مصطفیٰ کا صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے دیکھنا ہے کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بلکہ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. فرمایا یہ سب کچھ کائنات جو کل چل رہی ہے،
فرمایا یہ سب کچھ نام محمد کا صدقہ ہے۔ لوح بھی تو، اقبال قلم بھی تو۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط سے حباب۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ فرمایا جو تمہیں چاہیے، تمہیں علم چاہیے، عقل چاہیے، جو چاہیے ہے، بلکہ تم کہو کہ نماز، فرمایا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بے حجاب۔ اقبال اعلان کر گئے کہ یہ سجدے، یہ حج، یہ نمازیں اگر مصطفیٰ کریم کی محبت و عشق نہیں ہے تو کچھ بھی تمہارا قبول نہیں ہوگا۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، دامن وقت میں گنجائش کم تھی، یہ موضوع تو ایسا موضوع ہے انسان کی زندگی، ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی، حضور کا ذکر ہوتا رہے گا، حضور کے حسن و جمال کے تذکرے ہوتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، چونکہ رب کریم نے خود قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کے وہ محاسن بیان فرمائے ہیں اور وہ حسن و جمال کے تذکرے ہیں، آپ کی بارگاہ کے آداب بیان فرمائے ہیں، تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، مفتی صاحب آپ تشریف لائے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے پروگرام کا موضوع رہا۔ ناظرین، اب تک جو زندگی گزری ہے وہ گزر گئی، جیسے بھی گزری، لیکن آج کے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمق اور روشنی اگر آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے وجود میں کوئی اندھیرا ہے جسے اجالے کی ضرورت ہے، جسے روشنی کی ضرورت ہے۔ آج روشنی کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں، تو یقیناً ضرور قرآن اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ رب کریم نے ارشاد فرما کر اس بات کا اظہار فرما دیا کہ تم اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو، تو ہم حضور علیہ السلام کی اتباع کریں تو یقیناً ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔